السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مولانا شہباز قریشی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں کون بول رہا ہے؟ میں اطہر حسین قادری بول رہا ہوں حضرت ایم پی سے. کون؟ اطہر حسین قادری ایم پی سے. ہاں بولے. حضرت صاحب جیسے دیوبند والے کی کتابوں میں جو لکھا ہے ترجمہ ہاں ظاہری ترجمے کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا صاحب؟ ظاہری ترجمے پہ جیسے سورہ فتح کی پہلی آیت کا کیا نہ فتح کا فتح مبینہ، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، فتح روشن، یا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. لیکن آگے نیت یہ ہے کہ سارے نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں بتا صحیح ساٹھ میں کو. ہم بینا جنکشن کے پاس سے بولا ہے. بینا جنکشن ہے نا سرونج سے. کہاں پہ؟ بینا جنکشن ایم پی میں. بیما جیکسن کون سا آ گیا؟ یہ مدھیہ پردیش میں ہے، بھوپال کے پاس. ہاں تو اس کا کیا اہل حدیث ہو کیا؟ ہے؟ اہل حدیث ہو کیا تم؟ نہیں، ہم تو کٹر سنی ہے. اچھا تو آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیے؟ آپ کا گروپ ہے نا سنی حنفی قاضی رضوی گروپ. میرا کوئی گروپ نہیں ہے اس نام کا. تو نہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ اس میں گروپ میں ہیں. اچھا تو آپ کو کیا مطلب کیا کہنا ہے اس سے؟ میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ اگر یہ جواب دیں دیوبندی کے ساتھ ظاہری لفظی ترجمہ ہے، اس میں نبیوں کو تو معصوم مانتے ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، ہاں تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی ظاہری ترجمے پر؟ نہیں ہوگی، پکڑ ہوگی. جیسے وہ کہہ رہا نیت نہیں ہے ایسی، اس سے تھوڑی نا مطلب ہے یار، نیت ہو یا نہیں ہو. تو کیا حکم لگ جائے گا جیسے اس پر؟ آقا کی شان میں کچھ بھی گستاخی کہہ دیں گے ہماری کہ ہماری ایسی نیت نہیں ہے، یہ کہہ کے بری تھوڑی نہ ہو جائیں گے. نہیں، جیسے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. اچھا ٹھیک ہے. گناہ معاف کس کے فرماتے ہیں؟ گناہ معاف کس کے کیے جاتے ہیں؟ جو گناہ ہاں گار ہوتا ہے. جیسے مثال دی یاد اللہ فوق عظیم، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن اعلیٰ حضرت اللہ کا ہاتھ نہیں مانتے، لیکن ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا. جیسے اگر وہ جواب دے دیوبندی کی اعلیٰ حضرت نے بھی جو یہی ترجمہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو کیا اعلیٰ حضرت ہاتھ مانتے ہیں؟ جیسے اگر یہ جواب دے تو کیا جواب دیں گے اس آیت کا؟ اچھا جیسے وہ یہی والی بات کو لے کر کے کہ اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمایا، اگر مطلب کیا ہے کہ اگر ترجمہ کر دیے تو کیا ہوا؟ نیت صاف ہے، نیت میں ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں. بے شک سارے نبی معصوم ہیں. ہاں جیسے جس میں گناہ انہیں کے معاف، گناہ کا معاف کر دیے تو گناہ ہوں گے تو معاف کیے جائیں گے نا. ہاں آپ یہ کو یہ بیان کرتا ہے جس حساب سے لکھ رہے ہو کہ انبیاء کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے مطلب معاذ اللہ تم کیا گناہ گار مانتے ہو ان کو جو ان کے گناہ معاف کر دیے گئے. نہیں، گناہ گار تو نہیں مانتے، میں سے تو گناہ گار تو نہیں مانتے، لیکن وہ ظاہری ترجمہ کیا خالی. دو بات ہو رہی، ایک بات ہوئی نہیں تھی نا. گناہ اچھا. کس کے معاف کیے جاتے جو گناہ گار ہوتا ہے، ظاہر سی بات. ہاں ہاں ہاں. پھر تو پھر اس میں پر اللہ کا شکر ہے اتنا سمجھتے ہیں، وہ اتنا جواب دینا بھی جانتے ہیں، اللہ کا شکر. تو اس بارے میں کیا حکم بتائیں کو کیا ہوگا؟ ترجمہ کرنے والا مجرم ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا. کس درجے کا مجرم مانا جائے گا؟ یہ تو انشاءاللہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن علماء کی سرپرستی میں بتاؤں تو اور اچھا رہے گا. ہاں نہیں آپ بتا دیں. ایک یہ جیسے دیوبند والا اگر لکھے کوئی بھی سنی ہے، اس نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تمہاری نہیں، تمہاری نہیں. نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں. ہاں تو اس کا کیا جواب دیں دیوبند والوں کو؟ جیسے اگر کوئی بھی لکھ دے کہ وہ کہیں کہ صاحب نبیوں کی حیات ثابت کرنے کے لیے یہ بات لکھی ہے اچھا اچھا. کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. میں نے تو رد کیا کہ یہ عبارت تو بہت توہین آمیز عبارت ہے. ہاں تو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی ہے، کھلی گستاخی. کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. اچھا. کس نے دیکھا ہے نبیوں کی بیویوں کو جاتے ہوئے قبروں میں؟ ہاں تو یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا. نہیں، یہ ایک عبارت ہے، اس میں ہے ایک کتاب میں یہ عبارت. ہاں تو اعلیٰ حضرت نے اس کا مطلب ترجمہ اس کا کاپی ہی کرا ہے. ہاں کاپی کرا ہے، اللہ نے کاپی کیا ہے. ہاں ہاں یہی بتاتے، لیکن وہ اب کیا جواب دیں ان کو کہ صاحب کاپی کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. ہاں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے سے کاپی کیا انہوں نے اجازت نہیں دی، وہ کاپی کرنا پورا تبصرہ نہیں لکھا اس بات پر. اچھا اچھا. ویسے تو توہین آمیز عبارت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے اچھا. کہ یہ روایت من گھڑت ہے.
اور الیاس قاضی کے بال کو بال مبارک کہہ کے بانٹا جا رہا ہے، اس پر بھی صاحب بڑا وہ ہو گیا معاملہ، ہنگامہ ہو گیا، ہاں بڑا حساب بدنام کر دیا سنیت کو صاحب الیاس قاضی نے۔ صحیح بات۔ شروع میں تو اظہری میاں نے بھی ساتھ دیا تھا اس کا، ہاں یہ اظہری میاں نے اچھے الفاظ بولے ہوں گے شروع میں، بعد میں دیکھا کہ ان کا حالات خطرناک ہیں تو پھر مفتی اختر رضا صاحب اظہری میاں نے اس سے اپنی حمایت واپس لے لی۔ جی جی تو آپ ان سے ہی بولیے حضرت۔ جی الحمد بہت اچھی بات ہے حضرت، اب میں تو کوئی یہ جواب دے رہے دعوت اسلامی والوں کے بارے میں ہم کیا بتائیں کہ ان لوگوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا۔ بہت حالات خراب کر دیے بہت سے سنی علماؤں نے، جو صرف نام کے سنی بنے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بدنام کر رہا سنیت۔ اب دیکھو یہ حمادہ مراد آبادی، اس نے یہ کہہ دیا کہ فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، اچھا ہاں مراد آباد کا ہے نا، اور وہ کہہ رہا تھا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے۔ کس حدیث میں لکھا کہ سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے؟ اچھا یہ من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں صاحب حمادہ۔ دلیل چیز کوئی بیان نہیں کرنا چاہیے، وہی تو سنیت بدنام ہوتی نا پھر۔ ارے صاحب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں صاحب، سنیت کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ حقیقت بات ہے۔ اب ایک کتاب میں لکھا کہ ہوا کو اللہ نے حکم دیا تو ہوا نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ایسی من گھڑت بات لکھی ہے، تو کہا کہ اللہ نے اس ہوا کو ہی مان کر دیا۔ اب یہ امیر القاضی جیسے ایسی عبارتیں سنائے، روایتیں سنائے تو کیا مانی جائے گی؟ ہوا اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے صاحب؟ کیا نہیں نہیں بالکل نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اپن تو ایسا۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا۔ اگر یہ بات بیان کریں کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا مانا جائے صاحب اس کو؟ صحیح بات ہے، اللہ کمزور ہے مطلب آپ کی نظر میں؟ ارے یہ کیا حضرت آپ نے بہت اونچے درجے کی بات، یہی تو بات۔ یہ آپ نے بہت پکڑ والی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا کیسی نافرمانی کر سکتی ہے؟ نافرمانی کیسے کرے گی اللہ سے؟ کیوں سب یہ اللہ کے اس میں ہے۔ ہاں انسان نافرمانی کرتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوا تھوڑی کر سکتی ہے۔ دیکھو انسان بھی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے، ہاں ہاں ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چاہے تو کر۔ ہاں ہاں، لیکن وہ ہوا کے بارے میں لکھا اس نے، اللہ کا اختیار ہے۔ نہیں ہوا کے بارے میں بتایا انہوں نے، کے بارے میں کیسے یار؟ اب ہم بتاؤ یار، یہ واقعہ بتایا لکھا کہ مدینہ شریف کے اوپر جب کفار نے محاصرہ کیا تو اللہ نے مدد کرنا چاہیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہوا کو حکم دیا جا کافروں کو نیست نابود کر دے، تو ہوا نے اکڑ دکھائی، کہا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، ہوا نے اللہ سے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، تو اب لکھا کہ اللہ نے ہوا کو بند کر دیا۔ اچھا کیا ایسا؟ میں نے کہا کہ ہوا کیسے اللہ کی نافرمانی کر دے گی؟ اور یہ کون ہوا کی بات سن رہا ہے؟ کون سا بزرگ ہے جو ہوا کی بات سن لے گا وہاں جا کے؟ اور اللہ کی بات کیسے سن لی کہ اللہ نے ہوا سے ایسے کہا اور ہوا نے اللہ سے ایسے کہا؟ یہ تو من گھڑت بات ہے نا صاحب۔ صحیح ہے، ایسا سنانے والے کو کیا مانا جائے صاحب؟ اسے کو بیان مت سنو، سب سے بہتر یہی کہا جائے گا۔ نہیں اگر ایسا لکھ دے اور دلیل دے تو اس کو کیا مانا جائے؟ من گھڑت سنانے والا واقعہ مانا جائے؟ صحیح بات ہے، یا تو گمراہ کر دیا صاحب ایسا لکھ کے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح، آپ دلیلیں پیش کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ پورا؟ ہاں کوئی اس میں وہ ثبوت نہیں ہے کسی کتاب کا، ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی کسی بڑی کتاب کا ثبوت نہیں ہے، صحیح بس اپنے من سے لکھ دیا صاحب۔ صحیح صحیح۔ اب ایسی جب سوال ان سے ہوا ایک بڑے عالم سے کہ صاحب وہ غوث کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان ہی قائم نہیں رہ سکتے۔ اب بتاؤ، زمین و آسمان تو شروع سے ہی قائم ہے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، تو کیا آدم علیہ السلام کیا غوث کے درجے پہ تھے؟ وہ تو نبی تھے، ان سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے۔ تو یہ من گھڑت جواب دیا نا صاحب کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ قرآن میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ قرآن کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام تھامے ہوئے ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف بیان دے دیے صاحب انہوں نے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ انہوں نے ایسا لکھ دیا انہیں عالم صاحب نے کہ ایک بزرگ نے دعوت قبول کر لی 10 لوگوں کی، 10 مریدوں کی، فتح محمد صاحب نے، تو کسی کا حضرت آپ نے 10 مریدوں کی دعوت قبول کر لی، ایک وقت میں کیسے جاؤ گے؟ تو کہا کہ جب کرشن کنہیا کافر تھا ایک وقت میں سینکڑوں جگہ نظر آ گیا تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو میں نے کہا کرشن کنہیا کافر کو کس نے دیکھا سینکڑوں جگہ؟ کس مسلمان نے دیکھا تھا اس وقت؟ صحیح بات۔ کرشن کنہیا کے زمانے میں کون سے مسلمان تھے جس نے دیکھا ہو کرشن کنہیا کو؟ وہ بھی سینکڑوں جگہ۔ یہ بھی من گھڑت واقع ہے صاحب۔ صحیح بات۔ ارے حضرت کیا کیا جائے، ایسی اور بھی کتاب میں لکھا انہوں نے، ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے کر جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ تو ایک صاحب بڑے عالم تھے، وہ کہنے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. تو ابو عالم صاحب بیچ میں کود گئے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی، یعنی فخری انداز میں کہ الحمدللہ وہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا جس میں اللہ کے رسول یعنی شریک تھے، یعنی میں امام تھا مطلب. صحیح فرمایا. تو یہ اس بارے میں کیا خیال ہے صاحب؟ ایسا کوئی اگر کہے کہ میں نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں اللہ کے رسول شریک ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن گئے معاذ اللہ. ہاں امام بن گئے. بتاؤ صاحب اتنے بڑے 30 مار خواہ بن رہے ہو آپ. ہاں اور دوسروں پہ اعتراض کر رہے ہو کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ اس نے ایسا خواب دیکھا، اس نے پہلے. ارے بھائی اپنی غلطیاں بھی دیکھو یار، کیا کیا لکھ کے گئے ہو تم لوگ ہیں. حضرت صاحب ان باتوں کو کیا مانا جائے؟ کوئی کہے کہ صاحب اگر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی امامت کی ہے تو اگر انہوں نے اگر خواب میں امامت کر لی تو کیا ہوا؟ اگر یہ جواب دے تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ کیا جواب دیں ہم؟ بہتر ہی دے سکتے علماء اس کا. نہیں جیسے اگر وہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی نے کیا کہ صاحب اللہ کے رسول کی کیسے امامت کی خواب میں، تو اگر وہ جواب دے کہ اللہ کے رسول کی امامت بھی تو کی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے حیات ظاہری میں، تو اگر انہوں نے نماز پڑھا دی خواب میں اللہ کے رسول کی امامت کر دی تو کیا ہوا؟ یہ جواب مانا جائے کہ نہیں مانا جائے؟ کس نے کہا ہے یہ جیسے ان کے ماننے والے جنہوں نے بات لکھی ہے کہ خواب میں میں نے جنازہ وہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھا، ان کے ماننے والے ایسا کہتے ہیں. یہ ماننے والے کون، مطلب کس نے لکھا یہ بات؟ ارے یہ تانوی صاحب کے بڑے بھائی تھے، کون تھے ان کا نام تھا محمد احمد صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب میں ہے، ان کے ملفوظ میں. کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ کون ہے؟ تھے وہ سنی، لیکن ان سے بہت سے اختلاف ہے سنیوں کو بھی، جیسے بدائی والوں کو بھی اختلاف ہے، فرنگی محل والوں کو بھی اختلاف ہے، مکان پور کے لوگ بھی نہیں مانتے ان کو. تو ایسے سنیوں کو اختلاف تو ہے ان سے. اچھا ہے تو سنی، لیکن انہوں نے ان کی کتاب میں ہے ملفوظ میں کہ وہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا جس میں اللہ کے رسول شریک ہیں جس جنازے میں. تو یعنی اللہ کے رسول کے امام بن رہا ہے خواب میں وہ. صحیح بات. تو صاحب اس کو تو مانا نہ جائے صاحب، اس بات کو نہیں کیسے مانا جائے گا؟ آقا کا امام کو ہو سکتا ہے کیا؟ کا کوئی امام ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ صاحب، یہ ایسے لوگ اگر ایسی باتیں بیان کریں تو کیا جواب دیں ہم لوگ ان کو؟ یہ جواب دے کہ چل یہاں سے نکل، یہ کہاں کے من گھڑت واقعات لکھ رکھے تم لوگوں نے. کیا خیال ہے صاحب؟ ان کے من گھڑت چیزوں کا جواب نہیں ہوتا ہے نا. بہت اچھا حضرت، آپ نے مجھے بہت اچھا آپ کا مزاج لگا. تو حضرت آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ نیمت سے، مدھیہ پردیش ایم پی. ارے نیمت میں آیا تھا، وہاں پر وہ والے بابا تھے، کیا نام تھے؟ مولانا معین الدین بابا مست. ہاں معین الدین بابا مست، میں ان سے ملنے آیا تھا. وہ جو کپڑے پہنتے تھے نا، کون تھے وہ پرانے کپڑے، اور چاروں سمت نماز پڑھ لیتے تھے، مشرق مغرب شمال جنوب کہیں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، سنا ہے. ہم تو انہیں کے پاس آئے تھے، بعد ملنے ان سے ملاقات کیا تھا ہم نے. ملاقات وہیں پر دیکھنے آئے تھے، ان کو دیکھا بھی تھا ہم نے. بہت بڑی ہستی تھی تھا وہ نیمچ کی. تو نیمچ میں ماشاءاللہ اچھا رہتا ہے. اب ماشاءاللہ تو میں یہی بتا دوں کہ یہ جس نے خواب میں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول کی وہ امام بن رہے ہیں، یہ من گھڑت واقعہ، من گھڑت خواب ہے. اللہ کے رسول کا کوئی امام نہیں ہو سکتا. بالکل. اور جو ترجمہ کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اس کا ترجمہ نہیں مانا جائے گا. ایسا مانا جائے گا؟ مجرم مانا جائے اس کو. ہے بالکل مجرم مانا جائے. تو میں یہ ڈلوا دوں گا، بھجوا دوں گا آپ کی طرف سے جواب کہ حضرت نے یہ بتایا ہے. ارے سنیں، ہم کو حضرت نہیں ہو. نہیں پھر بھی میں آپ کی طرف سے بتا تو دوں گا کہ حضرت نے ایسا کہا ہے کہ یہ جواب یہ دیا جائے. یہی والی بات جو آپ نے بتائی نا کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ایسے خواب بیان کرتا ہے، وہ من گھڑت واقعات بیان کرتا ہے کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی. انشاءاللہ میں کسی علماء سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو صحیح درست ان کا جواب دے کر کے پہنچوں گا. ہاں جیسے اپنے بھی بہت سے عالم ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں نا صاحب، سنیوں کے عالم بھی ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں بہت سے لوگ. یہ الملفوظ جو ہے مشہور ہے، مفتی اعظم ہند نے اس کو لکھا ہے. الملفوظ مفتی اعظم ہند ہے، بریلی کے مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے لڑکے نا، انہوں نے لکھا. اس میں بھی ایسے واقعات مل جاتے ہیں کتاب میں، یہی والے جو آپ نے بتایا نا، اس طرح کا رد کیا آپ نے. تو وہ تو غلطیاں صاحب دونوں طرف ہیں. اور یہ ترجمہ اعلیٰ کے والد نے بھی کیا ہے صاحب، جو میں نے بتایا نا، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تفسیر النشا جلد اول صفحہ 116 میں کیا ہے انہوں نے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سلی فیصلہ، تا معاف کر اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ہاں صاحب پھر بات کرنا، اور آپ بتانا بعد میں. جیسے آپ نے بہت اچھا بتا دیا، میں بہت اچھا، واہ
کیا کیا جائے، حالت کے بارے میں بھی یہی ترجمہ کیا صاحب. بہت عجیب عجیب باتیں ہیں صاحب، بہت عجیب معاملہ. تفسیر المشد جلد اول صفحہ 116 میں کیا صاحب، دیکھنا پہلے آپ. ٹھیک ہے ہاں صاحب. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں تھوڑا کام میں تھا، پھر بھی آپ اتنے فری ہو کر بات کروں ہاں آج. صاحب پھر فری ہو کے بات کرو، سب کیا جھنجٹ بلا وجہ کے ہیں صاحب.